بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی۔ پہلا حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن سے ہی خاص حکمت اور سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ دوسرا حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انصاف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت عطا کی تھی جس سے وہ پیچیدہ مسائل کا حل نکالنے کے لیے کامیاب ہوتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے لیے جھگڑ رہی تھیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت نے کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے، جبکہ دوسری عورت خاموش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو پہلی عورت کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کی حقیقی ماں تھی جو بچے کی جان بچانے کے لیے تیار تھی۔ تیسرا حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ ان کے پاس ہوا پر کنٹرول، جانوروں اور پرندوں کی آواز سمجھنے اور جنات پر اختیار تھا۔ وہ ہوا کے ذریعے تیزی سے سفر کر سکتے تھے اور جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ چوتھا حصہ، حضرت سلیمان اور چیونٹیوں کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہوں نے چیونٹیوں کی بات سنی۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بلوں میں چلی جائیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج انہیں کچل نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی فوج کو چیونٹیوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا۔ پانچواں حصہ، حضرت سلیمان اور بلقیس کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عظمت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چھٹا حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس کو منگوانا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت لے آئیں۔ ایک جن نے کہا کہ وہ اتنی تیزی سے تخت لا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت ان کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تخت کو بلقیس کے سامنے پیش کیا۔ ساتواں حصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی لاٹھی پر جھکے ہوئے کھڑے تھے کہ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کام کرتے تھے وہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے۔ جب ایک دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا لیا اور ان کا جسم گرا، تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اختتام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور اپنی طاقت اور حکمت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، انصاف اور اللہ پر یقین ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ یہ کہانی تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ آپ مزید واقعات اور مکالمے شامل کر کے اسے اور بھی طویل اور دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔